DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ ٹرین آپریشن میں 33 دہشت گرد مارے گئے، کل 26 شہادتیں ہوئی، 354 یرغمالی رہا کروائے، جن میں سے 35 یرغمالی زخمی ہیں۔ ٹرین ہائی جیکنگ کا کلیئرنس آپریشن کا یہ دنیا کا سب سے کامیاب آپریشن تھا۔ یہ واقعہ دہشت گردی کا ایک اور واقعہ ہے جس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ اس دہشت گردی کا جو اہم سپانسر مشرقی ہمسایہ ہے، ان دہشت گردوں کی سپورٹ میں ایک وارفیئر چلنا شروع ہو گئی جس کو انڈین میڈیا لیڈ کر رہا تھا۔ ریاست ایک سسٹم کے تحت مسنگ پرسنز کے معاملے سے نمٹ رہی ہے۔ تاریخ کے اندر جو ٹرین کی ہاسٹیج کے واقعے ہیں، this can be very rightly put out as one of the most successful, in fact the most successful operation conducted. جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو جیسے میں پہلے ہی بتایا کہ the observation was there, so انہوں نے وہاں سے ایک گروپ کو ٹرین میں رکھا اور باقی انہوں نے باہر جو سے گروپس بنا لی۔ At no time they took any hostages into any hideouts. جو یہ جا رہے تھے آگے کی طرف وہ خود یہ جا رہے تھے جن کو ہم نے نیوٹرلائز کیا، ان کے ساتھ کوئی ہاسٹیجز نہیں تھے۔ یہ جو ہاسٹیجز تھے اس میں سے 354 جو سے ہاسٹیجز ہیں دے ہیو بن پازیٹیولی ان کے ساتھ ان کا آئیڈینٹیفائڈ کانٹیکٹڈ ریٹریٹ۔ 26 جو ہمارے پیسنجر زون سے ہیں اس میں سے میں نے پرسوں آپ کو میرا خیال 21 بتایا تھا، ناؤ دی فگر از 26 جو شہید ہو چکے ہیں۔ یہ جو بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین سپانسر ہے یور ایسٹرن نیبر۔ ان دہشت گردوں کی سپورٹ میں ایک انفارمیشنل وارفیئر بھی چلنا شروع ہو گئی جس کو لیڈ کر رہی تھی انڈین میڈیا۔ AI امیجز، دہشت گرد گروپ کے دی ہوئی ویڈیوز، پرانی فیک ویڈیوز وہ دکھا کے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں جیسے وٹ انسیڈنٹ اور کیا ہو گیا، ان دے سیلیبریٹ۔ ان کے پھر اگر آپ بات چیت سنیں جو وہاں تجزیہ کار بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں تو یو کین سی دیٹ کہ وہ وہی بیانیہ بنا رہے ہیں۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو دہشت گرد یہاں تھے اس کا انفارمیشنل پرانگ وہ چلا رہے ہیں۔ تو نیکسس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ کچھ اسٹیٹ کی طرف سے بھی آئی تھنک سوال بنتے ہیں جب یہ مسنگ پرسن کا اٹھایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو BLA ہے which is responsible for this atrocity that happened in Bolan، ان میں کون لوگ ہیں، ان کی لسٹ کدھر ہے؟ آپ وہ لسٹ دے دیں۔ یہ ہیں BLA کے کارڈر، یہ بندے ہیں، یہ ان کا پتہ ہے، یہ شناختی کارڈ ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آر دے مسنگ؟ آر دے ناٹ دی مسنگ پرسنس؟ ایسا گروہ جو انسانوں میں اس لیے تقسیم کرتا ہے کہ تمہاری حسب و نسب کیا ہے، جس کا نہ بلوچیت سے انہوں نے جیسے کہا تعلق ہے نہ اسلام سے تعلق ہے، ان کو اسی طرح ڈیل کریں گے ہم جیسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں ڈیل کرنا۔ وی ول ٹیک دیم آن، دے آر فیسیلیٹیٹرز، دے آر ابیٹرز، ویدر ان سائڈ پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں نقشوں اور تصاویر کی مدد سے جعفر ایکسپریس واقعے کی جگہ کی نشاندہی کی۔ کہا دہشت گرد کئی گروپس میں تھے۔ 11 مارچ کی شام کے وقت دہشت گردوں نے یرغمالیوں کے گروپ کو لسانی بنیادوں پر چھوڑا۔ سنائپر نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا تو موقع ملنے پر یرغمالی مختلف سمتوں میں بھاگے۔ دہشت گردوں نے بھاگنے والے یرغمالیوں پر بھی فائرنگ کی۔ زرار کے SSG کمانڈوز ٹرین کے انجن سے داخل ہوئے اور فائنل کلیئرنس آپریشن کیا۔ ID انہوں نے لگائی اور ٹرین وہاں پہ ڈس فنکشنل ہوئی تو دے ٹک ٹرین، اس کے جو وہاں پہ مسافر تھے ان کو انہوں نے ہاسٹیج لیا۔ ایک گروپ جو ہے جس میں سوسائڈ بامبرز بھی ہیں اور ایک اسمالر گروپ جو سا ہے وہ چھوڑا جاتا ہے ان کے ساتھ ود دس ٹرین کے اوپر، اور جو لارجر پارٹ ہوتا ہے ان دہشت گردوں کا دے اسٹارٹس موونگ ٹورڈز دی ماؤنٹینس ٹورڈز دیئر ہائیڈ آؤٹس۔ آپ نے دیکھا کہ شام کے ٹائم پہ 11 تاریخ کو ایک گروپ جو سا ہے ہاسٹیجز کا وہ ٹیررسٹ جو سے ہیں وہ چھوڑتے ہیں۔ یہ جو گروپ تھا دس واز سلیکٹڈ آن دی بیسس آف ایتھنک پروفائلنگ۔ 12 مارچ کی صبح جو ہماری FC اور جو ہماری آرمی کے ٹروپس وہاں پہ ان کانٹیکٹ ہیں جنہوں نے اس پورے ایریا کو کارڈن کیا ہوا تھا تو دے انگیج دیز فرسٹ انگیجمنٹ کرتے ہیں گراؤنڈ پہ سنائپر کے ذریعے جو دہشت گرد ہیں وہاں پہ دے ٹیک دیم آؤٹ، فائر ہوتا ہے، ایک کموشن کریٹ ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ہمارے جو وہاں پہ جو انہوں نے باہر
ہاسٹیج کیے ہوتے یرغمال ان کو موقع ملتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگتے ہیں، لیکن اس میں وہ فائر بھی کرتے ہیں بہت سے لوگوں کے اوپر. اینڈ ونس دے فائرڈ تو اس کے اندر کچھ ہمارے یہ لڑکے جو ان سے ہیں ان کی جان بھی جاتی ہے جو ہاسٹیجز ہوتے ہیں. زرار کمپنی ہے جو ہمارے ایسے اسپیشل سروس گروپ ہیں، دے فرسٹ ٹیک آؤٹ وہ جو پری آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو آر دی پوٹینشیل سوسائڈ بامبرس ہیں، جو کہ دے ٹیک دیم آؤٹ ان سوسائڈ بامبرس کو ملٹیپل ڈائریکشنز میں دے رہے جو اب یہ جو ہیں یہ جو معصوم لوگ ہیں یہ ایک اور سائٹ پہ بھاگنا شروع ہو گئے، یہ کلیئر ہو جاتے ہیں باہر سے نکل جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو فورسز ہیں دین دے اسٹارٹ دی ٹرین کی کلیئرنس شروع کرتے ہیں اور وہ فرنٹ انجن سے اپنی انٹری کرتے ہیں، انجن کلیئر کرتے ہیں. وہاں پہ یہ ٹیررسٹ جو انکاؤنٹر ہوتے جاتے ہیں ان کو دے اسٹارٹ ٹیکنگ دیم آن، اور پھر بوگی بائی بوگی اس پوری کو کلیئر کرتے ہیں. پوری آپریشن میں not even a single casualty happened to the hostages during this clearance operation. جو شہید ہوئے ہیں مسافر they were done before that. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ جنہوں نے جعفر ایکسپریس پر دہشت گردی کی کارروائی کی ان کو بلوچ نہ کہا جائے. دہشت گردی کی جنگ کو ترقی نہ ہونے سے جوڑا جاتا ہے. یہ خالصتاً دہشت گرد ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. بلوچستان میں بھی جیلوں سے ایسے عناصر کو پچھلی حکومت میں چھوڑا گیا. جو عناصر چھوڑے گئے آپ نے ان کا ناراض بلوچ کا نام دیا. انہوں نے دوبارہ سے کیمپس قائم کر دیے. ٹی ٹی پی اور ان بلوچ گروپوں یا بی ایل اے کا اتحاد کس نے کرایا؟ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف پروسیکیوشن کی شرح 0.05 ہے. ان کو بلوچ نہ کہا جائے. جس طریقے سے خوارج ٹیررزم کرتے ہیں اور اسلام کے نام پہ کرتے ہیں جو اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح بلوچیت کے نام پر جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کا بلوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر اس دہشت گردی کی جنگ کو جوڑا جاتا ہے انڈر ڈیولپمنٹ سے، ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے، رائٹ سے. بڑا کلیئر کٹ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی کا نہ بلوچیت سے کوئی تعلق ہے نہ رائٹ سے کوئی تعلق ہے. پیورلی یہ ایول فورسز ہیں، ٹیررسٹ ہیں جو خدا نخواستہ پاکستان کو نہ صرف ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں جبکہ پاکستان کو وائلنس کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں. جب ایک امپیزمنٹ کی پالیسی آئی تھی ٹی ٹی پی کی صورت میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو جیلوں سے نکالا جا رہا تھا، آبادکاری کی باتیں ہو رہی تھی. سیم پریکٹس واز ڈن ان بلوچستان. وہ جو ٹیررسٹ گروپس تھے، جو سیپریٹسٹ گروپس تھے، ان کے کتنے سارے ایسے کمانڈرز تھے جن کو جیلوں سے چھوڑا گیا اور انہوں نے واپس جا کے کیمپس اسٹیبلش کر لیے اور وہ کیمپس اسٹیبلش کر کے دوبارہ ریاست. تو یہ جو ایک امپیزمنٹ کی پالیسی تھی وہ بھی ایک میجر ریزن ہے. اس کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ نہ ہماری روایت سے تعلق، نہ ہمارے حقوق سے تعلق اور نہ اکانومی سے اس کا کوئی تعلق. اس ٹیررزم کو آپ میڈیا نے یہ نام دیا ناراض بلوچ کا. دس نیم واز گیون بائی یو. جتنے بھی یہ بلوچ سیپریٹسٹ گروپس آپ کو بڑے لبرل کہتے ہیں بٹ وہاں بلوچستان میں دے آر ان ہینڈ اینڈ گلوز ود دیز خوارج. ان کا اتحاد کس نے کرایا؟ ان سب کی میں کہتا ہوں نا کہ نانی ایک ہے تو وہ نانی جو ہے وہ انٹیلیجنٹ کہتے ہیں تو وہ را ہے. ڈسپیرنس، انفورسڈ ڈسپیرنس، یہ ساری چیزوں میں بڑا فرق ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسٹیبلش کر لینا کہ کس کو کس نے مسنگ کر لی ہے. دو اٹ از ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ کہ وہ ڈھونڈے، جیسے گورنمنٹ چور ڈھونڈتی ہے، جیسے گورنمنٹ دہشت گردوں کے پیچھے جا رہی ہے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص مسنگ ہے تو اس کو ڈھونڈے کہ وہ کہاں ہے. لیکن اگر ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ اگینسٹ پاکستانز اتھارٹیز جو کاؤنٹر ٹیررزم کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ اس کو ایز اے پروپیگنڈا ٹول استعمال کیا جائے تو اس کی ضبط کرنی چاہیے. بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اور اس پر دوبارہ بیٹھا بھی جا سکتا ہے. آج کے حالات میں بھی دوبارہ لیڈرشپ کنسنسس کرے اور اس پر دوبارہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ہے کیا؟ اس میں زیادہ لا فیئر کی بات ہے. ہم نے کیا کیا؟ ایک ٹیررسٹ پکڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں جو پروسیکیوشن ہے اس کی جو ریٹ ہے دیٹ از جسٹ 0.5% سم تھنگ. کیا کرے؟ تو لا فیئر میں سپورٹ کس نے دینی ہے؟ لا فیئر میں سپورٹ میری کلاس نے دینی ہے، ہم پولیٹیشنز دینی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت چینی کی کھپت، رسد اور قیمتوں سے متعلق اجلاس ہوا جہاں انہوں نے چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی. اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے چینی کی قیمت میں اضافے کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی اور کہا کہ چینی ذخیرہ کرنے، قیمتوں پر سٹہ اور مصنوعی اضافے کی اجازت نہیں دیں گے. ناجائز منافع خوروں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے رپورٹ پیش کی جائے. ملک میں چینی کی وافر مقدار موجود ہے. مصنوعی طور پر بحران کی فضا پیدا کرنے والوں کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے. رمضان المبارک میں عام آدمی کا مافیا کے ہاتھوں قطعاً استحصال نہیں ہونے دیں گے.
پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب کا کہنا ہے کہ ملک میں چینی کی کوئی قلت نہیں ہے. چینی کی قلت سے متعلق افواہیں پھیلا کر مفاد پرست عناصر ملک میں ہیجان پیدا کر رہے ہیں. شوگر سیکٹر کو مکمل ڈی ریگولیٹ کر کے فری مارکیٹ کی سہولت دی جائے. پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ کریانہ مرچنٹ سٹہ باز اور ذخیرہ اندوز چینی کی قلت کے حوالے سے بے سروپا باتیں پھیلا کر شوگر انڈسٹری کے خلاف سازش کر رہے ہیں. ترجمان کا کہنا ہے کہ دوسری صنعتوں کی طرح شوگر انڈسٹری کو بھی فری کام کرنے دیا جائے. رواں کرشنگ سیزن میں کسانوں کو گنے کا ریٹ 400 سے 750 روپے فی من تک دیا گیا. رواں سیزن گنے کی ریکوری کم ہوئی ہے اور چینی کے پیداواری اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. گنا پاکستان کی واحد فصل ہے جس نے کسانوں کو معاشی طور پر بچایا ہے. ہربنس پورہ لاہور کے سہولت بازاروں میں 16 بنیادی اشیاء ہول سیل نرخوں پر دستیاب ہیں. چینی اور آٹا سستے داموں دستیاب ہے جبکہ مرغی کا گوشت سرکاری ریٹ سے 20 روپے سستا فروخت کیا جا رہا ہے. بعض خریدار قیمتوں میں زیادہ ریلیف چاہتے ہیں. اس بارے میں دیکھیے لاہور سے ہیرا بطول کی رپورٹ. رمضان مبارک کے دوران لاہور میں حکومت پنجاب نے ماڈل بازاروں میں 10 سہولت بازار قائم کیے ہیں جہاں اشیاء ضروریہ رعایتی نرخوں پر دستیاب ہے. مارکیٹ میں چینی 170 روپے فی کلو ہے جبکہ سہولت بازار میں 130 روپے فی کلو دستیاب ہے. آٹے کا تھیلا 800 کی بجائے 785 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. انڈے بھی عام مارکیٹ کے مقابلے میں 6 روپے فی درجن سستے ہیں. بکرے اور گائے کے گوشت پر بھی 50 سے 100 روپے کا ریلیف دیا گیا ہے. خریداروں کا کہنا تھا کہ اشیاء کی کوالٹی اچھی ہے, قیمتیں بھی مارکیٹ کے مقابلے میں کم ہیں. باہر 170 چینی مل رہی ہے, یہاں 130 مل رہی ہے اور آٹا بھی باہر کی نسبت یہاں 750 کا مل رہا ہے. کوالٹی ٹھیک ہے, مناسب ہی ہے, ریٹ ہمارے قریب ہے بازار, ہم ادھر ہی آتے ہیں. مٹن مہنگا اتنے سستا, اتنے 1500 روپیے ہے مٹن, تے 750 روپے ہے بیف. ہاں جی, کافی فرق ہے. ماڈل بازاروں میں لہسن مارکیٹ سے 10 روپے فی کلو سستا فروخت ہو رہا ہے. کھجور 465 کی بجائے 450 روپے, ادرک 610 کی بجائے 595 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. بعض خریدار قیمتوں میں کم ریلیف کا شکوہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیے. اگر سستا رمضان بازار ہے نا تو غریب عوام کو نا مزید ضرورت ہے کہ نا اس کو تھوڑا کم ریٹ کرنے چاہیے. اتنا سفر کر کے آگے 5-10 روپے کی خاطر ادھر تو نہیں نا کام کرنا. انتظامیہ کا کہنا تھا کہ سہولت بازاروں میں باقاعدہ مانیٹرنگ کا نظام قائم ہے. شہریوں کی سہولت کے لیے اشیاء کی فری ہوم ڈیلیوری کا سسٹم بھی موجود ہے. کیمرہ مین صفدر علی کے ساتھ ہیرا بطول, جیو نیوز لاہور. گورنر ہاؤس کراچی میں افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اکرام صدیقی نے شرکت کی. ایران کی سفارتکار وحید اصغری بھی افطار ڈنر میں شریک ہوئے. تقریب میں مختلف جامعات کے فیکلٹی اراکین بھی شریک ہوئے. قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیچو نے کہا ہے کہ سندھ اسمبلی نے کل تصدیق کر دی کہ دریائے سندھ سے نکالے جانے والی نہروں پر کام چل رہا ہے. پیپلز پارٹی اقتدار کے لیے وسائل, پانی اور 18ویں ترمیم سے دستبردار ہو چکی ہے. مٹیاری میں دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف ایاز لطیف پلیچو کی قیادت میں ریلی نکالی گئی. شرکاء سے خطاب میں کہا کہ چولستان اور دیگر 5 کینالز بنے تو سندھ بنجر ہو جائے گا. دریائے سندھ پر نئی نہروں کی تعمیر ملک کی بقا کے خلاف سازش ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کاروباری شخصیات نے سرمایہ کاری اور برآمدات میں اضافے کے لیے معاونت کا یقین دلایا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پائیدار معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری لائیں. حکومت ہر قسم کی معاونت کرے گی. پاکستان میں طویل مدتی سرمایہ کاری کی مربوط اسکیم لائی جائے. ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم سے متعلق کمیٹی جلد اپنی تجاویز دے گی. ملکی معیشت کی ترقی کے لیے سب کو ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہے. دوسری جانب شہباز شریف سے یورپی یونین کے سفیر نے بھی ملاقات کی. وزیر اعظم نے کہا کہ GSP پلس اسکیم نے اپنے آغاز سے ہی پاکستان اور یورپی یونین کو بھرپور فائدہ پہنچایا. ملاقات میں انسانی حقوق سمیت پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا. شہباز شریف نے مئی میں اسلام آباد میں پاک یورپی یونین بزنس فورم کے انعقاد کا خیر مقدم کیا اور اسے کامیاب بنانے کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا. وزیر اعظم شہباز شریف سے ہنگو سے تعلق رکھنے والے فٹ بالر محمد ریاض نے ملاقات کی. اس ملاقات میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کو سہولیات اور وسائل کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. آپ قوم کے ہونہار کھلاڑی ہیں اور آپ کا ٹیلنٹ ضائع ہونے نہیں دیں گے. وزیر اعظم نے محمد ریاض کو کھیل جاری رکھنے اور فٹ بال کے فروغ کے لیے فعال کردار ادا کرنے کی تلقین کی اور محمد ریاض کو ان کی پسند کے وفاقی ادارے میں ملازمت دینے کی ہدایات جاری کی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے فٹ بالر محمد ریاض کو 25 لاکھ روپے کا چیک بھی پیش کیا. اٹلی کے شہر ٹیورن میں جاری اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں پاکستان نے ایک اور گولڈ میڈل جیت لیا. ایونٹ میں پاکستانی ایتھلیٹس اب تک 3 سونے اور 1 چاندی کے تمغے سمیت 6 میڈلز جیت چکے ہیں. 100 میٹر سنو شوئنگ میں پاکستان کے محمد آفا خان نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کر کے گولڈ میڈل جیتا.